السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے زبان کو لگام دو۔ اچھا، کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے انتظار میں بیٹھا تھا، تو اس کے آنے میں کچھ دیر تھی، تو میں نے ایک پوڈ کاسٹ لگا لی اور وہ سننے لگ گیا۔ تو اسی طرح پوڈ کاسٹ سن رہا تھا تو اچانک میرے پاس ایک بزرگ آتے ہیں، انہوں نے السلام دیا، میں نے وعلیکم السلام کہا۔ تو ان کے مزاج میں مجھے تھوڑا طنز و مزاح لگا، تو بڑا انٹرسٹنگ سا۔ خیر میں نے وعلیکم السلام کہا اور سیل فون کو میں نے اپنے جیب میں ڈال دیا۔ ہماری آپس میں بات چیت شروع ہو گئی اور یہ ہماری فرسٹ اٹریکشن تھی۔ اس سے پہلے نہ میں نے ان بزرگوں کو کبھی دیکھا تھا، نہ کبھی ملاقات ہوئی تھی، اور نہ ہی شاید انہوں نے مجھے کبھی دیکھا ہوگا۔ مطلب ہم نے ایک دوسرے کو اپنا نام بتایا اور بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی، اور یہ بات چیت کا سلسلہ کافی ٹائم تک چلتا رہا۔ بہت ساری باتیں تھیں، بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا۔ خیر یہاں پر جو پوائنٹ پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے کتنے بیٹے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے 3 بیٹے ہیں اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ تو بات کرتے کرتے انہوں نے مجھے بتایا کہ لاسٹ جو میرا بیٹا تھا اس کی میں نے پچھلے سال شادی کی ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ 6 مہینے پہلے میں نے شادی کی۔ تو میں نے کہا جی آپ نے بیٹے کی 2 شادیاں کی ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تو میں نے کہا پہلے والی، کہتے ہیں اس کی تو ڈیورس ہو گئی تھی۔ میں نے کہا 6 مہینے کے اندر ڈیورس ہو گئی، وہ کیسے؟ یہ جو پوائنٹ تھا یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا، کیونکہ میری فیلڈ کے مطابق تھا، ریلیشن شپ کے متعلق میری بڑے انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں جاننا، پھر لوگوں کو اس کے بارے میں ایڈوائز کرنا۔ تو بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا۔ میں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، ڈیورس کیسی ہوئی، مطلب اتنی جلدی؟ خیر اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، کہ یار انہوں نے دل کھول کر پیسہ لگایا، ہم نے اتنی شادی اتنی زبردست طریقے سے کی، اتنا زبردست ہم نے پروگرام ارینج کیا تھا کہ کم از کم ہماری کاسٹ کے جو لوگ تھے یا ہماری فیملی کے جو لوگ تھے اس میں اس سے پہلے اتنی زبردست شادی کسی کی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا جی اتنی زبردست شادی، اتنا خرچہ جو آپ بتا رہے ہیں، تو کہیں آپ کی شادی کو نظر تو نہیں لگی؟ کہتے ہیں بیٹا نظر نہیں لگی، بات دراصل یہ تھی کہ جو ہماری بہو تھی نا اس کی زبان بڑی تلخ تھی۔ شادی کا تیسرا دن تھا تو میں نے اس کو کوئی کام کہا تو اس نے مجھے اتنا زبردست غصیلا جواب دیا، اب میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مطلب اتنی ابیوز لینگویج اس نے یوز کی۔ کہتے ہیں میں تو ڈر گیا۔ تو میں نے کہا کہ جی آپ نے اپنی بہو آپ کی تھی کون؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ رشتے میں میری بھانجی بھتیجی لگتی تھی۔ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ اس کو نہیں جانتے تھے کہ اس کا تھوڑا زبان تلخ ہے یا غصیلی ہے جس طرح؟ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا، پہلے ہمارا ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا، میری وائف نے بھی اس اپنی بہو کو دیکھا ہوا تھا، اچھا قد کاٹ تھا، رنگ خوبصورت تھا، لیکن بات چیت اتنی ہماری نہیں ہوئی، کبھی گیدرنگ نہیں ہوئی، کبھی بیٹھے نہیں کہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کتنی بد اخلاق ہے، کتنی بد زبان ہے۔ تو ہم نے تو صرف وہ شکل و صورت دیکھی، قد کاٹ دیکھا، اپنے بیٹے کو بھی دیکھا کہ ہمارے بیٹے کا بھی قد کاٹ بڑا اچھا ہے، خوبصورت ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ بڑی زبردست جوڑی بن جائے گی، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ 6 مہینے بعد ڈیورس ہو گئی۔ اچھا جہاں پر ایک بات جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی اور پوری سٹوری میں آپ کو ساتھ لے کر چلا آ رہا ہوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں، عموماً میرے پاس جو کیس آتے ہیں تو ان کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہماری ہائٹ چھوٹی ہے، ہمارا رنگ بلیک ہے، اور کئی اس طرح کے ہمارے میل بھائی آتے ہیں کہ جی ہمارا قد چھوٹا ہے، ہمارے رنگ ٹھیک نہیں ہے، پرسنالٹی خراب ہے، تو ہمیں کون پسند کرے گا؟ تو دیکھیں جہاں پر جو آپ کے لیے سمجھنے والی بات ہے نا، آپ کسی کا قد کاٹ نہ دیکھیں۔ میں نے جو اپنی پرسنل لائف میں جو چیزیں دیکھی ہیں نا، تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی رنگت اتنی اچھی نہیں ہے، مطلب سوسائٹی کے معیار پر وہ لوگ پورا نہیں اترتے، قد کاٹ بھی ان کا ایوریج ہے، لیکن بڑی ہنسی خوشی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جس طرح یہ بزرگوں کا کیس تھا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کا اچھا بھلا قد تھا، رنگ بھی ٹھیک تھا، لیکن ڈیورس کس وجہ سے ہوئی؟ وہ زبان کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کلامی کی وجہ سے۔
تو جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مطلب قد آپ کے اختیار میں نہیں تھا، کس خاندان میں آپ پیدا ہوئے اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا، آپ کا رنگ کیسا ہے اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ قدرت کا کام تھا، اس نے آپ کو بنا دیا۔ اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن بچ جاتا ہے کہ آپ اس کو قبول کر لیں، لیکن جس چیز پر آپ کا اختیار ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ آپ اپنے اخلاق کے اوپر ضرور کام کریں، اور جتنا فوکس آپ اس چیز پر لگاتے ہیں کہ جی جتنے شکوے آپ اس بات کے کرتے ہیں کہ قد چھوٹا ہے، رنگ خراب ہے، اتنا آپ اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، یقین کیجئے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اور بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے اچھے خاندانوں کے لوگ، وہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، ڈیورسز ہو گئی ہیں، خاندانوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، صرف اس وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ تو آج سے اپنی زبان اس کی حفاظت کریں، اور یہ بات سیکھیں زندگی میں کہ آپ نے کب، کہاں، کیا اور کیوں بولنا ہے۔ اس سکلز کو ضرور سیکھیں، اس سکلز کو ضرور ڈیولپ کریں کہ اپنے سے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، اپنے ہسبینڈ سے کیسے بات کرنی ہے، اپنی وائف سے کیسے بات کرنی ہے۔ اپنے اخلاق کو بہتر کریے، گفتار کو بہتر کریے، بولنا سیکھیے کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اگر یہ چیز آپ نے زندگی میں سیکھ لی تو یقین کیجئے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، جابز میں ہیں، بزنس چلا رہے ہیں، ریلیشن شپس ہیں، کہیں پر بھی چلے جائیں گے، آپ کے پاس اخلاق ہوگا، بولنا آتا ہوگا، دوسروں کو رسپیکٹ دینا آتی ہوگی، تو یقین کیجئے آپ انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔